السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الخیر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ آمین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ خوبصورت اور بابرکت مجلس کا آغاز کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا سلسلہ جاری ہے اور بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیاری مجلس جس کے لیے ہم سب انتظار میں رہتے ہیں۔ اس مجلس کا آغاز کرنے سے پہلے ہم پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا تحفہ پیش کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ سب میرے ساتھ پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم تو پیچھے انکا کان ہے تمام حمید روم میں مجید خلاص اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے مکہ میں مبعوث فرمایا جس وقت جہالت کا عروج تھا، جس وقت وہ لوگ اللہ کے ساتھ اللہ کو مانتے ہوئے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہوئے، اللہ کے گھر آنے والے حاجیوں کی خدمت کرتے ہوئے، اور یہ سارے کام نیکی کے کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے عقائد کو، جو صحیح عقیدہ تھا، وہ کھو بیٹھے، اور ان کی جو محبت تھی وہ بزرگوں اور بزرگوں کے ساتھ جب ان کے مزارات یا ان کی قبریں نہیں ملی تو ان کے جو ان بزرگوں کے جو نام تھے ان کے پھر انہوں نے بت بنا کر ساری کی ساری جستجو، ساری کی ساری توجہ، ساری کی ساری جو ہوتی ہے ان کے لیے تقدیس بنا رکھی تھی۔ انہی کے آگے جھکنا، انہی کو سب کچھ سمجھنا، انہی کو بہت طاقتور سمجھنا، انہی کو ہی ہر چیز مان لینا ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو ایک طرف اور دوسری طرف انہی کو ہی سب کچھ سمجھ رکھا تھا، انہی کی تعظیم جاری تھی، انہی کے ہی ناز نخرے اٹھائے جاتے تھے، انہی کے ہی نذر و نیاز کیے جاتے تھے، انہی کے نام کے ذبیحے کیے جاتے تھے کہ یہ خوش ہوں گے تو ہماری بگڑیاں بنیں گی، یہ ناراض ہو گئے تو ہم پر بلائیں اتریں گی۔ ان کا یہ عقیدہ بن چکا تھا۔ تو جس عقیدے کی خرابی کی وجہ سے، کیونکہ اس جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوبصورت گھر، مقام، خانہ کعبہ موجود تھا،
اور اب یہ گندگی حد سے بڑھ چکی تھی۔ تو اس چیز کو اور اس عقیدے کی خرابی کو، چونکہ وہ لوگ اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ کو رازق خالق مالک مانتے تھے، ایسے لوگوں میں وہ خرابی آ چکی تھی جسے درست کرنا ضروری تھا اور اس گھر کو پاک کرنا ضروری تھا۔ ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما کر ان لوگوں کے عقیدے کی درستگی کی دعوت کا جو ایک سلسلہ تھا اور ذمہ داری تھی وہ آپ کو سونپی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جسے آپ نے بہترین طریقے سے نبھایا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار حرا میں تنہائی کی لذت عطا کی اپنے ساتھ، اور پھر جب اپنے ساتھ ایک لذت مل چکی انہیں عطا کی آپ نے، اور وہ لذت جو تھی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ آپ کا غار حرا میں بہت زیادہ دل لگنے لگا۔ اور پھر ایک دن جو ہے اللہ کے حکم سے جبریل امین وحی لے کر اترے، جب پہلی وحی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے بازوں سے جھنجھوڑا اور وحی کی ان پر، تو آپ ڈر گئے اور آپ جو ہے فرمانے لگے کہ میں امی ہوں، میں ان پڑھ ہوں، مجھے نہیں معلوم آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں نہیں جانتا۔ لیکن انہوں نے کوشش کی اور تیسری بار جب جھنجھوڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک سے وہ الفاظ نکلے اور نے آپ کے دل پر اترے اور آپ کی زبان سے جاری ہوئے، اور جبریل امین چلے گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نکلے اور اپنی بیوی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ کے پہلو میں آئے اور کہا کہ مجھ پر کپڑا اوڑھا دو، ایسا لگتا ہے کہ شاید اب میں مر جاؤں گا۔ وہ اس وقت آپ کی بیوی نے آپ کو سنبھالا اور تسلی دی، اور جو ہے خوب اچھے سے الفاظ کے ساتھ آپ کو سنبھالا اور اپنے چچا کے پاس لے گئی جو عالم تھے عیسائیت کے۔ تو اس وقت انہوں نے تصدیق کی کہ آپ رسولوں میں سے ہوں گے اور یہ قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی، اور انہوں نے خواہش کی کہ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا، کیونکہ وہ بہت بزرگ تھے۔ اور پھر جب یہ ایک غار ہیرا کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ لذت، اور پھر جبریل امین کا آ کر جھنجھوڑ کر وہی اتارنا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خوف تھا وہ تو چلا گیا، ختم ہو گیا، لیکن وہ جو ایک لذت تھی اور وہ جو اللہ تعالیٰ سے تعلق کی اور آسمان سے وہی کے آنے کے اعزاز کی اور فرشتے کے آنے کی، وہ ساری چیزیں دوبارہ سے طلب بن گئی، تڑپ بن گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے مطلب پھر دوبارہ جب وہی اتری صورت مدثر کی اور پھر دوبارہ جھنجھوڑا گیا، طلب ابھی نہیں بنی تھی لیکن دوبارہ جھنجھوڑا گیا کہ اے کمبل کو اوڑھنے والے، اٹھو اور یہ جو ہے کام کرو، اپنا ذمہ داری کو نبھاؤ، تو تب آپ پھر دوبارہ ڈر گئے، خوف میں آ گئے۔ لیکن پھر اس خوف کے بعد آپ کا خوف جاتا رہا اور لذت بڑھ گئی، اور ایک جو ہے طلب بڑھ گئی، ایک توجہ بڑھ گئی کہ آپ کو پھر سے یہ وہی کا سلسلہ ہے، پھر کیوں نہیں آئے جبریل امین، پھر کیوں نہیں آیا اللہ کا پیغام، کیا اللہ ناراض ہو گیا ہے؟ یعنی کہ یہ باتیں، یہ وسوسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی آ رہے تھے، اور ہر انسان کو وسوسے آتے ہیں، ہر انسان کے اور طرح کے ہوتے، لیکن آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرح کے تھے کہ اب کیوں نہیں آ رہے جبریل امین، اب کیوں نہیں آ رہی وہی، اللہ کا پیغام کیوں نہیں آ رہا؟ جب طلب اور تڑپ حد سے بڑھ گئی اور اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اب میرا نبی تیار ہو گیا ہے، اپنے سینے پر اس چیز کو لینے کے لیے طلب کر رہا ہے، تڑپ رہا ہے، مانگ رہا ہے، تو تب پھر سے وحی کا سلسلہ شروع کیا گیا اور ایک ذمہ داری سونپی گئی، اور 3 سال تک خفیہ تبلیغ کے بعد پھر علل اعلان حکم دیا گیا کہ اب آپ علل اعلان کر دیجئے، پہاڑ پر آپ نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور تم سب ایک اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ، یعنی کہ پوری کائنات کا مالک اور خالق ایک اللہ ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے اور اس کے سوا کوئی شریک نہیں۔ یہ پیغام بہت سے لوگوں نے، سب نے سنا اور خاموشی سے لوٹ گئے، اور آپ کے چچا جو تھے ابو جہل، اس نے جو ہے آپ کو بددعا دی، اور اس وقت جو ہے سورۃ تبت یدا نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے لیے اس میں الفاظ کہ تم ٹوٹ جائیں، ابو لہب کے ہاتھ جو ہیں ٹوٹ جائیں تبت یدا ابی لہب تب۔ اور پھر اس کے بعد سلسلہ جاری رہا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ جب سلسلہ جاری ہوا اعلان، تو پھر ظلم و ستم بھی جاری ہو گئے، اور مشرکین مکہ جہاں دیکھتے کسی مسلمان غلام کو، اس کو پکڑتے، اس کو مارتے اور اذیتیں دیتے۔
یہاں تک کہ جب وہ تھک گئے ان سب کو اذیتیں دیتے دیتے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہ چھوڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چچا کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے ریکویسٹ کی کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے، وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، تو جو ہے ہم جو ہے پھر انہیں جو ہے نقصان پہنچائیں گے یا وٹ ایور جو بھی انہوں نے دھمکیاں دی۔ تو حضرت ابو طالب جو تھے انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا جو تم کام کر رہے ہو کرتے رہو، میری حمایت میری مدد تمہارے ساتھ ہے، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گے، تم اپنا کام کرتے رہو۔ اور انہوں نے بہت سی آفرز دی، اور پھر ایک آخر میں آ کر انہوں نے جو ہے جو بھی ان کی بنتی تھی آ کر کے آپ نے اپنے بھتیجے کو منع نہیں کیا، اور جو ہے پھر کہا کہ ابو طالب اس نوجوان کو ہم سے لے لیجیے۔ ایک نوجوان لے کر آئے، خوبصورت باقا نوجوان تھا، سردار، نوجوان کا سردار مطلب یعنی کہ نوجوانوں کا سردار تھا، جو لڑکا لے کر آئے وہ کہنے لگے کہ اے ابو طالب آپ اس نوجوان کو لے لیجیے اور اسے اپنا لڑکا قرار دے لیجیے، آپ اس کی مدد بھی کیجیے اور دیت بھی لیجیے، ہمیں اس کے بدلے اپنا بھتیجا دے دیجیے، ہمیں اس کے بدلے اپنا بھتیجا دے دیجیے۔ یہ ان کی خواہش تھی کہ آپ پھر تاکہ ہم جو بھی مرضی ان کے ساتھ کریں، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اسلام کا نام و نشان مٹ جائے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ بڑے ہی بے باکی کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ اس کام کو انجام دے رہے تھے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے اللہ پہ بھروسہ تھا اور یقین تھا، اور وہ اس کام سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ تو سوری، تو جو آپ کے دین اور آپ کے باپ دادا کے دین کا مخالف ہے، یعنی کہ اپنا بھتیجا ہمیں دے دیجئے جو آپ کے دین اور آپ کے باپ کے باپ دادا کے دین کا مخالف ہے، اور جس نے آپ کی قوم میں پھوٹ ڈال رکھی ہے اور ان کی عقلوں کو معاف قرار دے رکھا ہے، ہم اسے لے جا کر قتل کریں گے۔ بس یہ ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی کا معاملہ ہوا، یعنی کہ اب وہ یہ والی تدبیر لے کر آئے ابو طالب کے پاس۔ ابو طالب جو تھے آپ کے چچا، بڑے پیارے، بہت محبت کرنے والے، انہوں نے جواب دیا، واللہ تم لوگ انتہائی برا سودا کر رہے ہو، مجھے تم اپنا بیٹا اس لیے دے رہے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں، اور مجھ سے میرا بیٹا مانگ رہے ہو کہ تم اسے قتل کرو؟ اللہ کی قسم یہ کبھی نہیں ہو سکتا، صاف جواب دیا اور انہیں واپس لوٹا دیا۔ جب قریش ہر طرح ناکام اور مایوس ہو گئے، نہ ان کی دھمکی کام آئی نہ سودے بازی، تو انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دست درازی شروع کر دی، اور مسلمانوں پر جو سختیاں وہ پہلے سے کرتے آ رہے تھے ان میں مزید اضافہ کر دیا۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حشمت و عظمت اور اکرام و احترام کا بلند مقام رکھتے تھے، اس لیے آپ پر دست درازی کی جرات صرف بڑے افراد اور سرداروں نے کی، چھوٹے اور عام لوگوں کو یہ جرات نہ ہو سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر کے اندر جو لوگ تکلیف دیتے تھے ان کے نام یہ ہیں۔ گھر کے اندر جو لوگ تکلیف دیتے تھے وہ ابو لہب آپ کے چچا تھے، حکم بن ابی العاص بن امیہ، عقبہ بن ابو معیط، عدی بن حمرہ ثقفی، ابن الاسد اسدہ، ابن الازدہ حزلی، یہ سب آپ کے پڑوسی تھے۔ جب آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو ان میں سے کوئی شخص بکری کی بچہ دانی اٹھا کر آپ پر پھینک دیتا، اور جب ہانڈی چولہے پر چڑھی ہوتی تو اس ہانڈی میں پھینک دیتا۔ آپ جواب میں صرف اتنا کرتے کہ اسے لکڑی پر اٹھا کر لاتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے، اے بنو عبد مناف، یہ کیسا پڑوس ہے؟ پھر اسے راستے میں پھینک دیتے۔ یعنی کہ کسی کی چڑھی ہوئی ہانڈی میں، اور بکری کی بچہ دانی، کیونکہ بکریاں جو ظاہر ہے اس دور میں جو تھا یہی بکریاں چروائی جاتی تھیں، بکریاں چرائی جاتی تھیں، اور یہ کام بہت عام تھا، ہم سب جانتے ہیں۔ تو بچے اور بچہ ہوا، اور پھر وہ جو بچے دانی جو ہوتی تھی وہ پڑی ہوتی تھی، جیسے آج کل جیسے بقرہ عید ہوتی ہے تو بہت سے علاقوں میں جب گائے ذبح ہوتی ہے یا بکرا ذبح ہوتا ہے تو اس کی جو آلائشیں ہوتی ہیں وہ پڑی رکھی ہوتی ہیں جب تک آتے نہیں اٹھانے والے، اسی طرح اس دور میں بھی ہوتا تھا۔ تو وہ اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں یا ہانڈی میں ڈال دی جانی۔ آپ سوچے تو صحیح اس بات کو، کیسی چیز ہے یہ کسی کی پکتی ہوئی ہانڈی میں کھانا، انسان خوشی سے کھانے کے لیے، خوشگواری کے لیے اور توانائی کے لیے پکا رہا ہوتا ہے، اور اس کو انتظار ہوتا ہے پک جائے تو پھر ہم اس کو تناول کریں۔
لیکن اس کھانے میں اس طرح کی گندگی ڈال دی جائے تو کیا حال ہوتا ہے۔ اور صبر کی انتہا دیکھیں، امیہ بن خلف جب آپ کو دیکھتا تو تان و تشنیع کرتا، آنکھیں مار مار کر ان سے اشارے کرتا اور لوگوں کو ہشکارتا۔ اسی طرح اس کا بھائی ابی بن خلف دھمکیاں دیتا ہوا کہتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس عود نامی گھوڑا ہے جسے روزانہ 3 سایہ خوراک کھلاتا ہوں، اسی پر سوار ہو کر تجھے قتل کروں گا۔ اللہ اکبر۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ بل انا اقتلک انشاء اللہ، بلکہ انشاء اللہ میں تجھے قتل کروں گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ احد، جو غزوہ احد جب ہوا تو جب جیسے مدنی دور تھا، غزوہ احد میں آپ ہی نے اسے قتل کیا۔ ایک روز یہی ابی بن خلف ایک بوسیدہ ہڈی لایا اور اسے توڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی طرف پھینک دیا۔ ایک بار عقبہ بن ابو معیط نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھ کر کچھ سنا۔ یہ بات اس کے دوست ابی بن خلف کو معلوم ہوئی تو اس نے عتاب کیا، یعنی غصہ کیا، اور کہا جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوک کر آؤ۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اللہ اکبر۔ کہ آپ دیکھیں تو صحیح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پر کوئی ہڈی مار رہا ہے، کوئی تھوک رہا ہے، اور کوئی ان کی پکتی ہوئی ہڈی میں بکری کی آلائشیں ڈال رہا ہے۔ اور یہ کون ہے؟ امام الانبیاء، خاتم النبیین، رحمت للعالمین کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ اور اگر آج ہمیں کوئی کچھ کہہ دے، قرآن کے ہم ٹیچر ہیں یا ہم دین کے ٹیچر ہیں یا ہم اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی ہمیں کہہ دے کہ آپ کو تو یہ بھی نہیں معلوم، آپ کو تو یہ بھی نہیں معلوم، یا آپ تو یہ جانتی ہی نہیں ہیں، یا آپ کو تو یہ معلوم نہیں ہے، یا آپ کیسے کہہ سکتی ہیں، تو ہمیں کتنا برا لگ جاتا ہے۔ لیکن ہمیں برا نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ کچھ ہوا ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تھوک رہا ہے۔ یہ سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ یعنی کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، یا ہمارے اندر کوئی ایسی چیز آ گئی ہے کہ ہم یہ اپنے لیے نہیں برداشت کر سکتے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سن کر کیسا لگ رہا ہے؟ کیسا لگ رہا ہے؟ کتنا صبر تھا نا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کتنا صبر تھا۔ ابو لہب تو پہلے ہی دن سے آپ کا دشمن تھا اور آپ کے در پہ آزار رہا کرتا تھا۔ اس کے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے عقد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 صاحبزادیاں رقیہ اور ام کلثوم تھی۔ ابو لہب نے دونوں بیٹوں سے کہا، اگر تم نے محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دی تو میرا تمہارا آمنا سامنا حرام ہے۔ اس کی بیوی نے بھی کہا کہ انہیں طلاق دے دو، کیونکہ وہ بد دین ہو گئی ہیں۔ بد دین یعنی کہ اصل دین کو بد دین قرار دے رہے تھے۔ مشرکین مکہ ایک جہالت کی انتہا ہے نا، جہالت کی انتہا ہے نا، اور کیا ہے؟ ابھی بھی آپ کسی کے سامنے حق بات رکھیں تو آپ کو حق بات کہنے کی بڑی بڑی باتیں سننی پڑتی ہیں، وہ ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ ہم اتنے اتنے کمزور دل کے لوگ ہیں کہ ہم سے بات برداشت نہیں ہوتی، ہم سے 1 2 گالی برداشت نہیں ہوتی، ہم سے 1 2 چماٹے برداشت نہیں ہوتے، ہم سے جو ہے یہ سب چیزیں برداشت نہیں ہوتی۔ لیکن آپ دیکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی برے طریقے سے کہ یہ بد دین ہو گئی ہیں۔ اپنوں نے، اپنے چچا کے بیٹے تھے، کیسا سلوک کر رہے ہیں؟ جب ہمارے ساتھ ہمارے اپنے برا سلوک کرتے تو ہمارے کیا ہوتا ہے؟ ہم ادھر فون لگا اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، ہم ادھر بتا ہمارے ساتھ ایسا کیا، ہمارے دل کا بوجھ ہلکا ہی نہیں ہوتا جب تک ہم 100 لوگوں کو نہ بتا لیں، اور اللہ کے در پہ جانے بھول جاتے ہیں کہ اللہ کو بتا دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو ہم نے آخری پرائیورٹی رکھا ہوا ہے نا۔ کوئی وظیفہ مل جائے تو پڑھ لوں، وظیفے کے طور پہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ سے اپنی اپنی زبان میں بات کیا کریں، ہم کلام ہوا کریں، اللہ سے باتیں کیا کریں۔ سب سے پیارا وظیفہ یہ ہے، اللہ سے باتیں کریں، اللہ کے حضور معاملہ پیش کریں کہ اللہ تیرے فلاں بندے نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، تو ہی اس سے پوچھ لینا، میں کس کس کو بتاتی پھروں۔ تو اللہ سے تو ہم سب سے آخر میں بات کرتے ہیں، وہ بھی کسی سے پوچھ کر کوئی وظیفہ بتا دیں۔ ہم خود تو اللہ کے حضور پیش ہوتے ہی نہیں۔ ہاں، اللہ کے حضور پیش ہو گئے ہیں، اللہ سے بات چیت کر لی ہے، اب ہم کسی
ایسے بندے سے جو اللہ اللہ کا دین جانتا ہے، اللہ کا علم جانتا ہے، اللہ کے قریب ہے، اس سے ہم دعا کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں، اس سے ہم کوئی بات، کوئی چیز، کوئی وظیفہ پوچھ بھی سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن پہلے اللہ کے حضور تو بیٹھیے، پہلے اللہ کے حضور دو آنسو تو بہائیے، اور اللہ کے حضور جو دو آنسو بہانے، وہ ان میں سب سے قیمتی آنسو اپنے توبہ کے ہیں، توبہ استغفار کے ہیں۔ آپ یقین کر لیجیے، سب سے بڑا وظیفہ آپ کو بتا رہی ہوں، سب سے بڑا وظیفہ، سب سے قیمتی وظیفہ، سب سے قیمتی وظیفہ ہے یہ، چند لمحوں کا وظیفہ ہے یہ، اسے کر لیا کریں، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، لمبی لمبی تسبیحات بھی نہیں پڑھنی پڑیں گی۔ اللہ کے حضور بیٹھیں، شکایت کریں، کسی کی جس نے بھی آپ کو تکلیف دی ہے شکایت کریں، اور پھر اس کے بعد اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اپنے گناہوں کو لے آئے سامنے، یا اللہ میں ہی گناہ گار ہوں، میں ہی سے غلطی ہوئی، میں ہی خطا کار ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ روئیے، روئیے، بلبلائیے، بچوں کی طرح، جیسے بچہ ماں سے چمٹ کر کیسے وہ کرتا ہے نا، لاڈیاں کرتا ہے نا، منواتا ہے نا ماں کو، ماں کیسے مان جاتی ہے؟ اللہ بھی مانتا ہے، اللہ تعالیٰ تو بہت جلدی مان جاتا ہے۔ تو اللہ کے حضور وہ شکایت رکھیں گے نا، جب آپ کسی نے دل دکھایا ہوگا تو آپ کا دل دکھا ہوا ہوگا، آپ کے آنسو نکل جائیں گے، پھر اپنی توبہ کریں، توبہ کریں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں، نہیں ہے گناہ تب بھی توبہ کریں بھائی، کر لیں توبہ سچے دل سے، یا اللہ مجھے معاف کر۔ جب توبہ کے آنسو نکلیں گے تو پھر وہ وقت ہے اللہ کو اور منانے کا، اور اپنا وظیفہ پیش کرنے کا، اپنی منت مراد پیش کرنے کا، اپنی حاجت پیش کرنے کا۔ اس وقت رب کے حضور وہ حاجت پیش کر دیں جو آپ کو ہے، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں کہ بات کوئی ہوئی، کسی نے تکلیف پہنچائی، آپ نے اس کی شکایت کی، پھر آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کی، اور آپ کی من چاہی جو حاجت تھی وہ ایک عرصے سے آپ اللہ کے حضور رکھ رہے ہیں، وہ پھر سے دوبارہ سے تازی کر کے اللہ کے حضور رکھ دیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ شکایت کسی کی آپ نے، کسی نے آپ کا دل دکھایا ہوا تھا، دل دکھا ہوا ہے نا، پھر آپ اپنے گناہ کی طرف آ جائیں، اپنے گناہ کی توبہ کریں، دل بھرا ہوا ہے، آپ کے آنسو جاری ہوں گے، سچی توبہ کرنی، ڈرامے بازی نہیں کرنی، سچی توبہ، سچی توبہ کرنی ہے، اور پھر اللہ کی رحمت اس طرح سے اتر رہی ہوگی، اس وقت آپ نے اپنی دل کی خواہش پیش کرنی ہے اپنے رب کے حضور، اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پھر وہ آپ کی جو حاجت ہے، پھر وہ آپ دیکھیں کیسے پوری ہوتی ہے، اور پھر آپ کس طرح سے جو ہے اس میں خوش ہوں گے آپ، کہ واقعی یہ تو میری کسی لمبی تسبیح کی ضرورت نہیں پڑی، بس رب کے حضور، بس نہ چھوٹا سا وظیفہ، لیکن دل سے، دل کی توجہ چاہیے نا اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کو وہ توجہ چاہیے، وہ امر چاہیے، وہ امر جس امر کے تحت یہ دنیا قائم ہے، یہ امر، یہ طلب، یہ تڑپ، رب کی طلب، رب کی تڑپ بندے کے اندر آ جانا، اسی کو امر کہتے ہیں، اور یہ امر ہی اللہ تعالیٰ کو چاہیے، اسی امر کی بنا پر تو دنیا قائم ہے۔ اچھا، تو ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، تو ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاقیں دلوا دی، برداشت، صبر، ہم؟ اس کی بیوی نے بھی کہا کہ انہیں طلاق دے دو، کیونکہ وہ بددین ہو گئی ہیں، بددین، حالانکہ وہ خود بددین تھے، چنانچہ انہوں نے طلاق دے دی۔ ابھی کوئی کسی کو قرآن پڑھنے پر، قرآن پر عمل کرنے پر کہے کہ تانے دے، ہمارے معاشرے میں دیے جاتے ہیں نا، بڑی قرآن والی بنتی ہیں، بڑی مولانی بنتی ہیں، بڑی دیندار بنتی ہیں، بڑی وہ بنتی ہیں، دیکھو تو ذرا، تو یہ ساری باتیں برداشت کر رہے ہیں نا، کریں نا برداشت، ہمارے پیر نبی نے نہیں کی کیا برداشت؟ ہمارے پیر نبی نے تو بہت زیادہ برداشت کی ہے، ہمیں کوئی کہتے تھا تو کیا ہوا، اسے اعزازی طور پر لیں، اسے تانوں کے طور پر نہ لیں، اسے اعزازی طور پر لیں، ہاں یہ تو مجھے اعزاز ملا ہے، کسی نے تانا دیا تو کیا ہوا، یہ تانا تھوڑی ہے، یہ تو میرے لیے اعزاز ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ان چیزوں کو اس طرح سے لیں۔ پھر ابو لہب کی بیوی ام جمیل اربا بن حرب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کٹر دشمن تھی، وہ کانٹے دار ڈالیاں لا کر رات کو آپ کے راستے میں ڈال دیتی کہ آپ اور آپ کے ساتھی زخمی ہو جائیں،
जख्मी हो जाए। पहले जो चप्पलें होती थी वो ऐसी थोड़ी होती थी कि बहुत ज्यादा मजबूत हो। इस सूरत तब्बत यदा अबी लहब नाजिल हुई, यानी कि जब ये उसे जब ये ऐसी हरकतें करती थी तो ये जो सूरत थी ये नाजिल हुई, नाजिल होने का पता चला उसकी बीवी को, अबू लहब की बीवी को। तब्बत यदा अबी लहब सूरत नाजिल होने का पता चला तो हथेली में पत्थर लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकली। आप खाने काबा के पास अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ तशरीफ फरमाते। अल्लाह ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। अब देखे ना, ऐसे ऐसे मौजज़ात होते थे। अल्लाह ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया, उसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नजर ही नहीं आए। चुनांचे वो सिर्फ हजरत अबू बकर ही को देख रही थी। कहने लगी, तुम्हारा साथी कहाँ गया? मुझे मालूम हुआ है कि वो मेरी हिजू करता है। वल्लाह अगर उसे पालूं तो यही पत्थर उसके मुंह पर दे मारूं। सुन लो, मैं भी शायरा हूँ। उसके बाद ये कहकर चली गई, मुजम्मा खसई खसैना व अमरू अबैना व दीनु कलैना। यानी कि वो क्या करी थी, हमने मुजम्मम, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो लोग क्या कहते थे, मुजम्मम। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इतना प्यारा चुना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को जो है उन्होंने मोहम्मद कहकर कोई गाली नहीं दी, मोहम्मद को मुजम्मम कह दिया। मोहम्मद को किस तरह से बचा लिया, मोहम्मद नाम को किस तरह से अल्लाह ने बचाया। ये देखें अल्लाह की कितनी सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की शान है कि उन मुशरिकों के मुंह से अल्लाह ताला ने मोहम्मद निकलवाना ही गवारा नहीं किया। वो इस काबिल ही नहीं थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अपने मुंह से लेते, जो बुतों के नाम के दम भरते थे। हमने मुजम्मम की नाफरमानी की, कहने लगी, उसकी बात का इनकार किया और उसके दीन को नफरत से छोड़ दिया। ये वो बोल कर गई, अपनी बदनसीबी का सरचश्मा कर गई। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या क्या उसने आपको नहीं देखा? आपने फरमाया, मा राअतनी लक़द अख़ज़ अल्लाहु बिबसरिहा। वो मुझे नहीं देख सकी इसलिए कि अल्लाह ताला ने उसकी निगाह पकड़ ली थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर यही बात किसी आज के मुशरिक को पता चले जो खुद को मुसलमान कहता है, तो कहेगा कि अल्लाह के रसूल नूर थे, जब भी नजर नहीं आए उसको। यानी कि अल्लाह के रसूल ने कहा था कि मेरी जात से मुतालिक हद से मत बढ़ना। अल्लाह की जात के साथ, अल्लाह की सिफात के साथ, अल्लाह की सिफात में किसी को नहीं शामिल किया जा सकता। नूर अल्लाह की सिफत है, या अल्लाह ताला ने जो मखलूक बनाई है वो उनको कहा जा सकता है, जैसे फरिश्ते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे मुबारक पर अल्लाह सुब्हान ताला का पाक कलाम जो नूर है वो उतरा है। कुरैश ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गाली देने और बुरा भला कहने का एक तरीका ये भी ईजाद कर रखा था कि वो आपको मोहम्मदी के बजाय मुजम्मम, मोहम्मद के बजाय मुजम्मम कहते थे, जिसके मायने मोहम्मद के बिल्कुल उलट हैं। मोहम्मद के मायने वो शख्स जिसकी खूब तारीफ की गई हो, और मुजम्मम के मायने है वो शख्स जिसकी खूब बुराई की गई हो। लेकिन अल्लाह ने उसे आपसे यूं फेर दिया कि वो मुजम्मम नामी आदमी को गाली देते थे, जबकि आपका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। जब वो गाली देते थे तो नाम मुजम्मम पुकारते थे, तो अल्लाह ताला ने आपके नाम की कैसी हिफाजत फरमाई। ये देखे ना, अल्लाह सुब्हान ताला के तरीके कितने खूबसूरत हैं। अगर कोई आपका नाम बिगाड़ कर आपको गाली देता तो आप खुश हुआ करें कि किसी ने मेरे नाम के साथ मुझे गाली नहीं दी, उसने तो कुछ और ही किसी को ही कहा है। आ रही है बात समझ में? कितनी खूबसूरत चीज है ये, देखें तो सही आप। इल्म की ना यहाँ पर गहराइयां खुलती हैं। ऐसा समंदर है कि आप इसमें जब डूबते हैं, डुबकी लगाते हैं, और आप जिस तरफ भी जाते हैं तो आपको हीरे मोती ही मिलते हैं, हीरे मोती ही मिलते हैं। और हम सीरत मुबारका पढ़ रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या क्या हुआ, और किस किस तरह अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत फरमाई, किस तरह किसी की आंखों पे पर्दा डाल दिया, आप नजर नहीं आए, किस तरह से आपके नाम को उन्होंने उनके मुंह उनसे जो है मुजम्मम निकलवाया, और वो मुजम्मम कहकर गालियां देते थे। आपके नाम की भी अल्लाह ने हिफाजत फरमाई कि अल्लाह ने आपसे यूं फेर दिया कि वो मुजम्मम नामी आदमी को
گالی دیتے تھے، جبکہ آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ اخنس بن شریک ثقفی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادتیاں کرتا تھا۔ کیسے بد نصیب لوگ تھے نا یہ، آپ سوچے تو صحیح، یعنی کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرنے والے لوگ ہیں کہ ہم، یعنی کہ یہ ساری چیزیں سن کر دل کٹ نہیں رہا، کیسے تکلیف ہو رہی ہے شدید کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں ہمارے لیے، اس دین کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائیں، اور ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کتنی قدر کی، ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی دفعہ روزانہ درود پاک پڑھتے ہیں، ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بار یاد کرتے ہیں۔ ہماری تو دنیا داری ہی نہیں ختم ہوتی، ہماری تو دنیا ہی نہیں ختم ہوتی، ہماری لذتیں ہی نہیں ختم ہوتی، کھانوں کی لذتیں اور ہیں، شاپنگوں کی لذتیں اور ہیں، یعنی کہ اور کئی طرح کی لذتیں پال رکھی ہیں ہم نے، ذہن اور دماغ جاتا ہی نہیں ہے اتنی خوبصورت شخصیت کی طرف۔ وہ ہفتے میں جو 3 دن کلاس ہوتی ہے اس کے لیے جو ہے، جو مخلص ہیں جو خالص ہیں وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور آ جاتے ہیں کلاس میں، اور جنہیں جنہیں بالکل مطلب ہے ہی نہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، اخنس بن شریک ثقفی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادتیاں کرتا تھا، اور ابو جہل کا تو کہنا ہی کیا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی راہ سے روکنے کا بیڑا اٹھا رکھا تھا، یعنی کہ اس نے سب سے بڑی ذمہ داری اٹھا رکھی تھی۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی باتوں سے اذیت پہنچاتا، نماز سے روکتا اور اپنی حرکتوں پر فخر و تکبر کرتا۔ ایک روز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو سختی پر اتر آیا اور دھمکی دینے لگا۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ڈانٹ دیا اور گلے کے پاس سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا، تیرے لیے خرابی در خرابی ہے، پھر تیرے لیے خرابی در خرابی ہے، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، کہ تیرے لیے خرابی در خرابی 2 دفعہ کہا۔ اس نے کہا، محمد مجھے دھمکے دے رہے ہو؟ واللہ، اچھا قسم دے کے کس کی کھا رہے؟ اللہ کی۔ اور اللہ کے رسول نماز کس کے سامنے پڑھ رہے تھے؟ اللہ کی۔ عبادت کس کی کر رہے تھے؟ اللہ کی۔ اللہ کی عبادت کرنے پر وہ اتنا غصہ ہو رہا تھا، جس پر اللہ کے رسول نے کہا کہ تیرے لیے خرابی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کہتا ہے کہ محمد تم مجھے دھمکی دے رہے ہو، واللہ تم اور تمہارا رب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ اکبر، قسم بھی اللہ کی کھا رہا ہے، جہالت کی انتہا تو دیکھیں۔ وہ شخص قسم بھی اللہ ہی کی کھا رہا ہے اور کہہ رہے کہ تم اور تمہارا رب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں اس وادی مکہ کا سب سے طاقتور آدمی ہوں۔ فرعون نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا نا، نمرود نے بھی یہی کہا تھا نا کہ میں زندگی دیتا ہوں اور میں مارتا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اچھا تو زندگی دیتا ہے تو مارتا ہے؟ اچھا تو پھر تو سورج تو میرا رب تو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا ذرا۔ تو اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اب وہ ہکا بکا رہ گیا، اب میں اس کا جواب کیا دوں؟ تو اسے اپنی اوقات یاد آ گئی تھوڑی دیر میں ہی، کہ میں تو انسان ہوں، کمزور ہوں۔ پھر کیا ہوا، ایک روز اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کس نے؟ یہی آپ کے چچا نے، جو ابو لہب پیچھے پڑا ہوا تھا، اس نے ایک روز اس نے اپنے ساتھی سے کہا، محمد تمہارے سامنے اپنا چہرہ مٹی پر رکھتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا، لات و عزا کی قسم، اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو اس کی گردن روند دوں گا اور اس کا چہرہ مٹی پر رگڑ دوں گا، یعنی کہ اللہ کے آگے جھکی ہوئی گردن اس کو برداشت نہیں تھی۔ کیسا بے وقوف انسان تھا، اللہ کی قسمیں بھی کھاتا تھا، اللہ کو مانتا بھی تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے بھتیجے تھے، خون تھے، یعنی کہ اس حد تک بیماری برائی آ چکی تھی کہ اچھائی نظر ہی نہیں آتی تھی، اچھائی نظر ہی نہیں آتی۔ ایک انسان اس حد تک بگڑ جاتا ہے، سائیکو ہے نا، انسان کا دماغ ہے نا، جس طرف پھیر دیا جائے ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ ایک نشہ آور آدمی کو آپ دیکھیں کہ جب اس کو نشہ لگایا جاتا ہے تو آہستہ 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 بڑھتا جاتا ہے نا،
وہ اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ پھر وہ واپس پلٹنا مشکل ہوتا ہے اس کا، اللہ یہ کہ اس کو نشے ہی کی دوا دے دے کر اس کو اس کی وہ جو ڈوز ہوتی ہے وہ کم کر کے اس کو اس کا عادی بنایا جاتا ہے، اور پھر اس کو کافی ٹائم لگتا ہے صحیح کرنے میں۔ تو کیا کہنے لگا کہ اگر میں نے دیکھ لیا تو میں اس کا سر زمین پر مٹی پر رگڑ دوں گا، ایسی باتیں کر رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز پڑھتے دیکھ لیا، اور اس ظام میں چلا کہ آپ کی گردن رون دے گا، لیکن لوگوں نے اچانک کیا دیکھا کہ وہ ایڑیوں کے بل پلٹ رہا ہے اور دونوں ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کر رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا ابو الحکم تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگا میرے اور اس کے درمیان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے اور ہول ناکیہ اور فرشتوں کے پروں کے بازو ہیں۔ اچھا آپ دیکھیں اتنا بڑا معجزہ اتنی بڑی چیز دیکھنے کے بعد بھی اس کا دل نہیں پسیجا، اس کا دل نہیں پگھلا کہ وہ سجدے میں گر جاتا اور توبہ کر لیتا، اللہ کی قدرت کو اللہ کی خدا کی خدائی دیکھ کر، مطلب یعنی کہ اللہ کی قدرت کو دیکھ کر ڈر جاتا، ابھی بھی اڑا رہا، ابھی بھی اڑا رہا اور اپنی ہی منمانیاں کرتا رہا۔ یعنی کہ ایسے بندے کی بات، اب ایسے بندے کو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، سم ممبک منوم فاہم لا یرجعون، یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، یہ نہیں لوٹنے والے، ایسے کہا اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی کہ ان کی برائی ان پر اتنی چڑھ چکی ہے، اتنی چڑھ چکی ہے، جیسے نشہ آور کی بات میں نے آپ سے کہی کہ اسے نشے کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ اسی طرح شیطان انسان کو جب برائی کی طرف لگاتا ہے تو اس حد تک اس کو گرا دیتا ہے کہ وہ اچھائی کی طرف آ ہی نہیں سکتا، آ ہی نہیں پاتا، اس کی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اندر سے۔ تو کیسے اللہ تعالیٰ نے دفاع کیا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے حفاظت فرمائی؟ اس کی بیوی بڑھتی تو اس کو نظر نہیں آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آگے بڑھا تو اس کے سامنے فرشتے آ گئے، ہولناکی آ گئی، آگ آ گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے اور اس کا ایک عضو اچک لیتے۔ ایسی ہی بدبختی عقبہ بن ابی معیط کے حصے میں بھی آئی۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ سے محبت ہو اور اللہ کے گھر سے محبت ہو اور اللہ کے گھر میں جا کر نماز نہ پڑھے کوئی، آپ دیکھیں نا، اگر آپ میں سے کوئی مکہ رہتا ہو اور خانہ کعبہ بھی بالکل قریب ہے تو کیا آپ گھر میں نماز پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے، وہاں جا کر پڑھیں گے نا۔ تو آپ نماز پڑھ رہے تھے بیت اللہ میں، تو اور ابو جہل اور اس کے ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ اتنے بعض افراد نے بعض سے کہا کون ہے جو نبی کون ہے جو بنی فلاں کے اونٹ کی اوجڑی لائے اور جب محمد سجدہ کرے تو ان کی پیٹھ پر ڈال دے۔ آپ پر قوم کا بدبخت ترین آدمی عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اوجڑی لا کر انتظار کرنے لگا۔ جب آپ نے سجدہ کیا تو دونوں کندھوں کے بیچ میں ڈال دی، مطلب پیٹھ پر ڈال دی۔ پھر وہ ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ یعنی کہ اس وقت بھی ایسی حرکتیں ہوتی تھیں جیسے آج کل کے نوجوان اور باز کھڑے ہوں کسی گلی کے نکڑ پر اور جو ہے کوئی ایسا معاملہ دیکھ لیں اور پھر جو ہے ایک دوسرے پر لوٹ پوٹ ہوتے، جیسے ہاتھ سے ہاتھ تالی مارتے ہیں اور ایک دوسرے پر کندھے گرا دینا، سر گرا دینا، ایسے کہ پھر وہ ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ ادھر آپ سجدے ہی میں رہے، سر نہ اٹھایا یہاں تک کہ حضرت فاطمہ آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی پیٹھ سے اوجڑی دور پھینکی، تب آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا اللہم علیک بقریش، اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ یہ بد دعا ان پر شاک گزری جب انہوں نے سنا، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اس شہر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ نے ایک ایک شخص کا نام لے لے کر بد دعا کی، اللہم علیک بفلاں بن فلاں، اور ہوا بھی یہی کہ وہ سب کے سب آئندہ بدر کی لڑائی میں مارے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استہزاء کرنے والے 5 بڑے افراد تھے: ولید بن مغیرہ مخزوی، اسود بن عبد یغوث زہری، ابو زمعہ ابو اسود بن عبد المطلب اسدی،
حارث بن قیس خزائی اور عاص بن وائل سہمی، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ ان کے شر سے بچاؤ کے لیے تنہا اللہ آپ کو کفایت کرے گا، یعنی کہ یہ شر انگیزیاں کریں گے آپ کے ساتھ، لیکن آپ گھبرائے گا نہیں، اللہ آپ کی کفایت فرمائے گا، آپ کی حفاظت فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے جب ابو جہل کی بیوی جب آئی ہے، لہب کی بیوی جب آئی ہے، اور اس نے کہا، اس نے جب پتھر مارنا چاہا تو آپ نظر نہیں آئے، اور ابو جہل کا کیا ہوا کہ لہب کا کیا ہوا کہ جب وہ آیا آگے تو اس کو خندق کے اور فرشتے نظر آنے لگے، آگ نظر آنے لگی، تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے دفاع کر رہا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے یہ سارے معجزے نظر آ رہے تھے، اور آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اتنا خوبصورت اور بن چکا تھا کہ اللہ کی وحی آتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان میں آ جاتے تھے، آگاہی دے دی جاتی تھی کہ یہ کریں گے، یہ آپ کے ساتھ حرکت۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ ان کے شر سے بچاؤ کے لیے تنہا اللہ آپ کو کفایت کرے گا، پھر ان میں سے ہر ایک پر ایسی بلا نازل کی جو عبرت و نصیحت سے بھرپور تھی۔ چنانچہ ولید کو چند سال پہلے سے تیر کی ایک خراش لگی ہوئی تھی، وہ جو بالکل معمولی تھی، مگر جبریل علیہ السلام نے اس خراش کے نشان کی طرف اشارہ کر دیا تو وہ پھوٹ پڑی اور کئی سال شدید تکلیف پہنچانے کے بعد جان لیوا ثابت ہوئی۔ اسی طرح اسود بن ابد یغوس کے سر کی طرف حضرت جبریل نے اشارہ کیا تو اس کو پھوڑے نکل آئے اور انہی پھوڑوں سے اس کی موت واقع ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ اسے لو لگ گئی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جبریل نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا تھا جس سے اسے استسقاء کی بیماری ہو گئی اور پیٹ اس قدر پھول گیا کہ بالآخر وہ اسی سے مر گیا، یعنی کہ یہ دیکھیں کس قدر پھر وہ بددعاؤں کا نتیجہ بنے۔ ابو اسود بن عبد المطلب نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں پہنچا کر بہت تنگ کر دیا تو آپ نے بددعا کی، اللہم اعم بصرہ واثقلہ ولدا، اے اللہ اس کی نگاہ چھین لے اور اسے لڑکے سے محروم کر دے، اللہ اکبر۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور اس کے چہرے پر کانٹے دار پتے کی یا ڈالی سے مارا تو اس کی نگاہ جاتی رہی، پھر اس کے لڑکے کو مارا تو وہ مر گیا۔ عاص بن وائل ایک کانٹے دار درخت پر بیٹھ گیا۔ اچھا، یہ ان کی ساری جو چیزیں تھیں جبریل امین ان سے بدلہ لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے والوں کو جبریل امین سبق سکھایا کرتے تھے۔ عاص بن وائل ایک کانٹے دار درخت پر بیٹھ گیا، اس کا کانٹا پاؤں کے تلوے میں چبھ گیا، اس کا زہر سر تک دوڑ گیا، یہاں تک کہ وہ اسی زہر سے مر گیا۔ یہ ان سختیوں کا ایک مختصر سا خاکہ ہے جو کھلم کھلا تبلیغ کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں پر ٹوٹ پڑی تھی۔ اس پیچیدہ صورتحال کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 قدم اٹھائے، یعنی کہ فیصلہ کیا۔ دار الارقم، پہلا قدم یہ تھا کہ آپ نے دار ارقم بن ابو الارقم مخزومی کے گھر کو تبلیغ و عبادت اور تعلیم و تربیت کا مرکز بنایا، ایک محفوظ جگہ تھی، خفیہ مرکز بنا دیا، کیونکہ وہ بدماشوں کی نگاہوں سے دور صفا کے دامن میں واقع تھا۔ چنانچہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ خفیہ طور پر اکٹھے ہوتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو اللہ کی آیت تلاوت فرما کر سناتے، ان کا تزکیہ کرتے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتے۔ اس تدبیر سے بہت سے ایسے حادثات سے بچاؤ ہو گیا کہ اگر آپ کھلے طور پر اکٹھے ہوتے تو ان کے پیش آنے کا غالب امکان تھا، کیونکہ ہر وقت مشرکین مکہ طاق میں رہتے تھے کہ کس طرح سے ان کو مار دیں۔ باقی جہاں تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی ذات کا تعلق ہے تو آپ مشرکین کے بیچوں بیچ کلم کلا اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے اور اس کے دین کی دعوت بھی دیتے تھے۔ اس سے نہ آپ کو کوئی ظلم و زیادتی روک سکتی تھی، نہ مذاق اور نہ استہزاء۔ یہ اللہ کی حکمت تھی، تاکہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک قوت عطا کی تھی، اللہ کے رسول کو کانفیڈنس بھی عطا کیا تھا، قوت بھی اور روب بھی، جو کیونکہ آپ کو جبریل امین کی مدد آتی تھی، سامنے آ جاتی تھی، آپ کو پتا تھا کہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یقین تھا، تو آپ کھلم کھلا عبادت کرتے اور اس کے دین کی دعوت بھی دیتے، اللہ کے دین کی دعوت بھی دیتے۔
اس سے یعنی کہ یہ دعوت بھی کھلم کھلا دیتے، اس سے نہ آپ کو کوئی ظلم و زیادتی روک سکتی تھی، نہ مذاق نہ استہزاء۔ یہ اللہ کی حکمت تھی کہ تاکہ جو ایمان لائے اسے بھی دعوت پہنچ جائے، اور جو ایمان نہ لائے اسے بھی، ٹھیک ہے، اور اس تبلیغ کے بعد کسی کے لیے اللہ کے خلاف حجت باقی نہ رہ جائے، کوئی یہ نہ کہہ سکے قیامت کے دن کہ ہم تک تو پیغام پہنچا ہی نہیں تھا، اور قیامت کے روز کوئی کہنے والا یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا۔ ہجرت حبشہ، پہلا قدم تو دارالارقم جو صفا کے مقام پر تھا، خفیہ جگہ تھی جہاں دعوت و تبلیغ کا کام کیا گیا، اور دوسری ہجرت حبشہ، جب زیادہ ہی ظلم بڑھ گیا، بہت زیادہ ظلم بڑھ گیا، دوسرا قدم یہ تھا کہ آپ نے یہ اچھی طرح معلوم کر لینے کے بعد کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی ایک انصاف پسند حکمران ہے اور اس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ حبشہ ہجرت کر جائیں۔ اس ہدایت کے مطابق رجب سنہ 5 نبوت میں مسلمانوں کے پہلے قافلے نے ہجرت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 5واں سال تھا، کیونکہ 3 سال خفیہ تبلیغ ہوئی تھی، اور یہ جو 5واں سال تھا اس میں علل اعلان تبلیغ ہونے پر اس طرح سے حادثات اور اس طرح کے واقعات پیش آ رہے تھے، ظلم و ستم ہو رہا تھا لوگوں پر، جو ہم دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ہجرت کا حکم سنایا کہ وہ بادشاہ بڑا اچھا ہے، اور یہ کون تھا؟ یہ بادشاہ یہ عیسائی تھا، حبشہ کا بادشاہ نجاشی جو تھا عیسائی تھا، اور عیسائیوں کی جو ایک خصوصیت ہوتی ہے وہ ان میں جو ہے رحم دلی ہوتی ہے، وہ با اخلاق ہوتے ہیں۔ آج کے عیسائی بھی جو صحیح عیسائی ہیں وہ با اخلاق ہوتے ہیں، آپ دیکھیں، حالانکہ وہ کافر ہیں۔ اب جو عیسائی ہیں وہ کافر ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو عیسائی تھے وہ مسلمان تھے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جن عیسائیوں نے نہیں پڑھا، وہ سب کافر ہیں قیامت تک۔ اگر انہوں نے نہیں پڑھا جو بھی ہیں تو وہ کافر ہیں، کفر میں مبتلا ہیں، وہ انکار کرنے، کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرنے والا کافر کہلاتا ہے، کیونکہ عیسائی اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن ان کے بھی عقیدے بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت بڑا شرک کا ارتکاب کر رکھا ہے، اور شرک کیا کر رکھا ہے؟ اللہ کا بیٹا بنا رکھا ہے اللہ کے رسول کو، یہ سب سے خطرناک شرک ہے۔ جبھی تو اللہ کے رسول آخری دم تک صحابہ کرام سے کہتے رہتے تھے کہ جیسے یہود و نصارہ نے غلو کیا ہے اپنے اپنے دین میں، تم مت کرنا، میری قبر کو عرسگاہ مت بنانا۔ یہ بیماری چلی آ رہی تھی نا، چلتی چلی آ رہی تھی نا، قبروں کو عرسگاہ بنا لینا، پھر قبروں کو تعظیم کرنی شروع کر دینا، پھر قبر والے کا پتلا بنا لینا، پھر قبر والے کا بت بنا لینا، پھر قبر والے کے بت کا ہی سب کچھ کرتے رہنا، اسی کے آگے جھکنا، اسی کی عبادت کرنا، اسی سے دعائیں کرنا، اسی کے نظر و چڑھاوے کرنا، نظر و نیاز کرنا۔ یہ ساری بیماریاں برائیاں پچھلی قوموں میں موجود تھیں۔ عیسائیوں نے کیا کیا؟ بت نہیں بنایا، عیسائیوں نے بھی اب بت تو بنائے ہوئے ہی ہیں، ماں مریم کا اور حضرت عیسیٰ کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، اور کسی نے جبریل امین کا، یہ 3 خداؤں کا کانسیپٹ رکھتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں اللہ، جبریل امین اور عیسیٰ علیہ السلام، کوئی کہتے ہیں اللہ، اماں مریم اور عیسیٰ علیہ السلام، یعنی کہ یہ کوئی اس طریقے سے ان میں بھی بہت عقیدے آ گئے ہیں، بہت خرابی بن گئی، بہت خرابی۔ تبھی اللہ کے رسول نے کہا کہ جیسے انہوں نے کیا ہے اپنے رسولوں کے ساتھ، تم میرے ساتھ مت کرنا ویسا۔ لیکن ہماری قوموں نے اگر بس چل جائے ان کا، تو جا کر جیسے خانہ کعبہ میں طواف ہوتا ہے ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا بھی طواف شروع کر دیں۔ یہ اتنے جاہل ہیں، چراغ جلائیں، طواف کریں، سجدے کریں، چومے چاٹیں، پتہ نہیں کیا کیا کریں۔ خیر بہرحال ہم یہاں سے دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا قدم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اچھی طرح معلوم کر لینے کے بعد کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی ایک انصاف پسند حکمران ہے، اس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ حبشہ ہجرت کر جائیں جن پر زیادہ ظلم ہو رہا تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 5ویں سال کے قافلے نے ہجرت کی۔
اس میں 12 مرد 4 عورتیں اور ان کے سردار حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، نیز ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت رقیہ بھی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی تھیں، اور یہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پہلا گھرانہ تھا جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ بات بھی بڑی نالجیبل ہے کہ پہلی ہجرت کس نے کی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ان کے چچا زاد بھائی تھے حضرت لوط علیہ السلام، دونوں نبی تھے ایک وقت میں الگ الگ علاقوں میں، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی چنا، اور جن کو توفیق ہدایت ملی تھی، توحید کی نعمت ملی تھی، انہوں نے ہجرت کی تھی، اپنا علاقہ چھوڑا تھا، اور جس علاقے میں گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے اسے برکتوں والا کہا، یہ برکت والی زمین ہے، یروشلم، کینان، شام، لبنان، یہ سارے کے سارے جو بھی آتے ہیں حصے زمین کے عرب ممالک کے، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب برکت والی علاقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے برکت دی، ابراہیم اور اس کی اولاد کو برکت دی، یہیں سے یہ رسول اٹھائے گئے، اور آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور دونوں ہی آل اولاد جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، آپ سب جانتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام سے مکہ آباد ہوا، اور اسحاق علیہ السلام سے یہ یروشلم، فلسطین، شام، لبنان، یہ سارے کا سارا ایریا انہی کے اس میں تھا، اور یہیں سے رسول آئے زیادہ سے زیادہ، عیسیٰ علیہ السلام تک سلسلہ جاری رہا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے آئے، تو اس لیے اس کو برکت والی کہا۔ تو یہ پہلا گھرانہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط کے بعد جو ہے دوسری ہجرت تھی اسلام کی، جو اللہ کے رسول نے فرمائی، حبشہ کی طرف کہا کہ نکل جاؤ وہاں۔ یہ نقشہ آ گیا آپ لوگوں کے سامنے، ہجرت حبشہ، مکہ سے حبشہ کے دارالحکومت اکسوم تک، رجب سن 5 نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو مصائب میں مبتلا پایا، اور یہ دیکھا کہ انہیں ان مصائب سے نجات دلانا ناممکن نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم حبشہ کی سرزمین کی طرف نکل جاؤ تو وہاں ایک بادشاہ ہے جس کی سلطنت میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، اور وہ سچائی کی سرزمین ہے، حتیٰ کہ اللہ تمہارے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ ٹھیک ہے، یہ اسلام میں پہلی ہجرت تھی۔ کیسے؟ اب آپ دیکھیں، اوپر مکہ، مدینہ، مکہ یہ آ رہا ہے بیچے جو یہاں پر گول راؤنڈ بنا ہوا ہے، اس کے بعد جو ہے آتے جا رہے ہیں، جدہ ہے، شعیبہ ہے، پھر لمبی ایک لائن آ رہی ہے، پھر مسو آیا، پھر اکسوم آیا، پھر حبشہ، ایتھوپیا کا نام سنا ہوگا آپ نے، حبشہ، ٹھیک ہے، یہ ہے کافی لمبا سفر ہے، اور یہ سمندری سفر تھا، بیچ میں بحر احمر، بحر کلثوم آ رہا ہے۔ یہ لوگ رات کے اندھیرے میں چپکے سے نکلے، اور جدہ کے جنوب میں واقع شعیبہ کی بندرگاہ کا رخ کیا۔ قسمت کی بات ہے کہ وہاں 2 تجارتی جہاز موجود تھے، یہ لوگ ان پر سوار ہو کر حبشہ پہنچ گئے۔ دیکھیں، پانی کے جہاز جب چلتے تھے، تجارتی پانی کے جہاز جب چلتے تھے، پانی کا جہاز، کشتی کب ایجاد ہوئی تھی؟ بہت پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کشتی نہیں بلکہ جہاز بنانا سکھایا تھا۔ وہ کشتی نہیں تھی، وہ جہاز تھا، بہت بڑا، بہت بڑی کشتی تھی جسے حضرت نوح علیہ السلام نے بنایا تھا، اور اس کی سنت جو تھی، سمندر میں چلنے کی سنت نوح علیہ السلام سے تھی، اس کے بعد سے یہ سنت قائم ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ جہازوں کا جدید دور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو لوگ ہجرت کر کر آئے تھے، ٹھیک ہے، تو وہاں 2 تجارتی جہاز موجود تھے، یہ لوگ ان پر سوار ہو کر حبشہ پہنچ گئے۔ ادھر قریش کو ان کے بھاگنے کا پتہ چلا تو غیظ و غضب سے پھٹ پڑے، فوراً آدمی دوڑائے کہ انہیں پکڑ کر مکہ لایا جائے اور خوب سزا دی جائے، یہاں تک کہ وہ اللہ کا دین چھوڑ دیں، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے مسلمان سمندر میں دور جا چکے تھے، لہٰذا یہ لوگ ساحل تک جا کر نامراد واپس آ گئے۔ ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ اس طرح سے حفاظت فرماتا ہے، آپ دیکھیں نا کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔
मुसलमानों के साथ मुशरिकीन का सजदा। इस हिजरत के कोई 2 महीने बाद रमजान का महीना है, सन नबुवत 5 नबुवत में एक रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम तशरीफ लाए। उस वक्त काबा के आसपास कुरैश के बहुत सारे लोग जमा थे। रमजान का महीना है, आप काबा के काबा तशरीफ लाए और उस वक्त काबा के आसपास बहुत सारे लोग मौजूद थे। पहले काबा के दरमियान, जैसे अब इस वक्त खाने काबा है, जो लोग वहां जा चुके हैं, इस वक्त जो वहाँ खाने काबा है, वैसा वैसा हिसाब पहले नहीं था। सब ओपन था, मैदान था और खाने काबा बना हुआ था, लेकिन दूर दूर तक पहाड़ी इलाका तो है, पहाड़ है, यहाँ बाजार भी लगे हुए हैं और लोग आ जा भी रहे हैं। खाने काबा का तवाफ भी हो रहा है और उन्होंने वहां बुत भी रखे हुए हैं। ऐसा माहौल था, फर्श नहीं था, कंकरेट थी, खंडर था, मतलब ऐसा था। ठीक है, हमवार तो था लेकिन ऐसे ही था। सही। तो ये सारी चीजें थी। तो क्या हुआ कि लोग जमा थे, इनमें उनके सरदार और बड़े बड़े लोग भी थे। सूरह नजम अभी ताज़ा बताज़ा उतरी थी। सूरह नजम का तर्जुमा पढ़िएगा, बहुत ही खूबसूरत सूरत है। और इस बात को जहन में रखकर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हरम आए, काबा हरम तशरीफ लाए और बहुत सारे लोग इर्द गिर्द मौजूद थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह नजम की तिलावत फरमाई थी, उस चीज को मैं इमेजिन करते हुए आप सूरह नजम पढ़िएगा तर्जुमे के साथ। और इसको महसूस कीजिएगा कि जब आपने पढ़ी तो उनके क्या हाल हुए, क्या हाल हुए। देखिए क्या होता है। सूरह नजम अभी ताज़ा बताज़ा उतरी थी, आपने इनके दरमियान अचानक खड़े होकर इसकी तिलावत शुरू कर दी। एक तबलीग का तरीका था, अंदाज था, क्योंकि कुरान अरबी में उतरता था ना, और वो अरबी जानते थे, वो लोग अरबी बोलने वाले लोग थे, अरबी समझने वाले लोग थे। और कुरान और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुंह मुबारक से निकलने वाली आवाज कहाँ तक जाती है, यानी कि दिल दिल के अंदर उतर जाती होगी ना। हम तो सुनने के लिए तरसते हैं। हम तो इस चीज को इमेजिन करके भी खुश हो रहे हैं कि अल्लाह के रसूल ने पढ़ी और उन्होंने सुनी। हालांकि वो तो काफिर थे, और उन काफिरों का क्या हाल हुआ सुनने के बाद। हम तो मुसलमान हैं, हम तो ईमान वाले हैं, हमने प्यारे नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह ताला जन्नत में नसीब फरमाए हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत भी, और उनसे उनके मुंह मुबारक से कुरान भी सुनना नसीब फरमाए, आमीन। सूरह नजम अभी ताज़ा बताज़ा उतरी थी, आपने उनके दरमियान अचानक खड़े होकर उसकी तिलावत शुरू कर दी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा नफीस कलाम उन्होंने कभी ना सुना था। अब जो अचानक उन्होंने कलाम इलाही सुना तो वो दम बखुद होकर सुनते के सुनते रह गए, खामोश, मबहूत, ना रोकने का यारा, ना टोकने का होश। बल्कि सूरत के आखिर में जब डांट डपट वाली आयतें आई तो उनके दिलों पर कप कपी तारी हो गई। फिर जो ही आपने ये आयत पढ़कर सजदा किया, अल्लाह अकबर, फस्जुदू लिल्लाहि वअबुदू, अल्लाह के लिए सजदा करो और इबादत करो। कितना खूबसूरत कलाम है जो आसमान से उतर रहा था। तो बेख्तियार सब के सब सजदा रेज हो गए, किसी को इस हुक्म रब्बानी से सरताबी का यारा ना हुआ, यानी कि सब सजदे में गिर पड़े। इतनी हैबत, इतना पाक कलाम असर करता है दिलों पर। आज हम कुरान मजीद पढ़ते ही नहीं। कुरान मजीद हमारे घरों में जुल्दानों में मौजूद है, हम पढ़ते ही नहीं। होने ना आज सूरह नजम पढ़ें तो सही, उसका तर्जुमा पढ़ें तो सही, उस चीज को, उस कैफियत को, उस फीलिंग को फील तो करें। क्या हुआ होगा उस वक्त, कैसा लगा होगा, कैसे लोग सजदे में चले गए होंगे। और जब सजदे की आयत पढ़े तो सजदे में जाएं तो का शुक्र भी अदा करें। अगर कोई पढ़ ले सूरह नजम आज, अल्लाह का शुक्र अदा करें और चार आंसू भी बहा लें, और चार आंसू भी बहा लें और अपनी ख्वाहिश का इजहार भी कर दें। ये वजीफों का जो सबसे बड़ा है ना, वो बता रही हूँ मैं आपको, सबसे बड़ा वजीफा बता रही हूँ। अल्लाह के हुजूर कोई हाजत पेश करनी है तो इस तरह पेश करें। तो शुरू में भी बताया है मैंने आपको, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सूरह नजम पढ़ी, फिर सजदा किया तो कौम का कोई फर्द ना बचा जिसने सजदा ना किया हो।
ایک آدمی نے ایک مٹھی کنکری یا مٹی لی اور اسے اپنے چہرے کے اوپر تک لے گیا اور کہا میرے لیے یہی کافی ہے۔ بات کو میں نے دیکھا کہ وہ جنگ بدر میں حالت کفر میں مارا گیا، یعنی یہ متکبر تھا نا جو سجدے میں نہیں گیا۔ یہ آدمی امیہ بن خلف تھا، یعنی کہ کچھ لوگ کس قدر بد نصیب تھے اس دور میں۔ مہاجرین کی واپسی۔ اس واقعے کی خبر حبشہ پہنچی، لیکن خاصے فرق کے ساتھ، یعنی انہیں معلوم ہوا کہ قریش مسلمان ہو گئے ہیں، چنانچہ وہ خوشی خوشی مکہ پلٹے۔ لیکن جب مکہ سے اتنے قریب آ گئے کہ صرف ایک گھڑی، یہ جو سجدے میں چلے گئے نا، جب سب کے سب سجدہ میں چلے گئے تو یہ والی جو بات تھی وہ سمجھے، وہاں پر حبشہ پہنچے تو وہ سمجھے سب کے سب مسلمان ہو گئے، اور جب وہ سمجھے کہ مسلمان ہو گئے تو چنانچہ خوشی خوشی مکہ پلٹے۔ لیکن جب مکہ سے اتنے قریب آ گئے کہ صرف ایک گھڑی کا فاصلہ باقی رہا تو حقیقت حال کا علم ہوا۔ اس کے بعد کچھ لوگ تو وہیں سے حبشہ پلٹ گئے اور کچھ لوگ چھپ چھپا کر یا کسی کی پناہ لے کر مکہ آئے۔ دوسری ہجرت حبشہ۔ پہلی ہجرت حبشہ کا واقعہ جو یوں ہوا کمپلیٹ۔ اس کے بعد مسلمانوں پر قریش کی سختیاں اور بڑھ گئیں۔ مطلب آپ دیکھیں تو صحیح ذرا کہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن بھی رہے ہیں، سجدے میں بھی جا رہے ہیں اور ایمان بھی نہیں لا رہے ہیں، یہ کتنی بڑی بد نصیبی ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں پر قریش کی سختیاں اور بڑھ گئیں، کیونکہ ایک طرف انہوں نے بے خودی میں مسلمانوں کے ساتھ جو سجدہ کر دیا تھا اس کا انہیں پچھتاوا تھا، یعنی کہ سجدہ کا بھی پچھتاوا تھا، انہیں خوشی نہیں تھی۔ آیات سن کر جو رونگٹے کھڑے ہوئے تھے وہ بھول گئے، وہ یاد نہیں تھے۔ دوسری طرف مسلمانوں کے ساتھ نجاشی جو حسن سلوک کر رہا تھا اس کی بھی انہیں جلن تھی، چین ہی نہیں تھا، یعنی کہ اس وقت کی حسد اور جلن دیکھیں کہ کتنی تھی۔ آج کل کے دور میں رشتہ داروں میں، فیملیز میں حسد اور جلن چلتی ہے، اور کوئی نہ کوئی ایسی فیملی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا تماشا لگانے والے موجود ہوتے ہیں کہ ان کو کسی طریقے سے خوش نہ رہنے دیا جائے، یا ان کو کسی طرح سے بدنام کر دیا جائے، یا ان کی کسی طرح سے خوشیاں چھین لی جائیں، یا ان کی کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی ایسا کام کر دیا جائے جس میں یہ کمبختی مصیبت اور پریشانی میں پڑے رہیں، یا ان پر جادو کروا دو، یا ان کا کچھ اور کروا دو، کچھ بھی کروا دو تاکہ یہ مصیبتوں میں پڑے رہیں۔ ہوتا ہے نا ایسا؟ وہ بیماری کیا ختم ہو گئی ہے؟ وہ بیماری لانے والا کون ہے؟ حسد اور جلن اور یہ نظر بد اور یہ ساری چیزیں کرانے والا کون ہے؟ سب سے بڑا جادوگر شیطان، اور کون؟ وہ ہے نا انسانوں کو بے چین رکھنے والا، انسانوں کے اندر بے چینی پیدا کرنے والا، انسانوں کے اندر حسد، جلن، کڑن پیدا کرنے والا، کیونکہ وہ خود تو حسد کا مارا، جلن کا مارا جل کے راکھ ہو چکا ہے، تو انسانوں کو کیسے خوش رہنے دے سکتا ہے؟ اور انسانوں کے ہاتھوں ہی تکلیفیں پہنچاتا ہے، اپنے پیاروں کے ہاتھوں ہی وہ تکلیفیں، اذیتیں پہنچاتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ اپنے پیارے خون کے رشتے ایسی ایسی اذیتیں دیتے ہیں اپنے پیاروں کو کہ وہ مار ڈالتے ہیں، زندہوں کو مار ڈالتے ہیں، زندہ مر جاتے ہیں، زندہ لوگ مر جاتے ہیں، ان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں، ان کے کانفیڈنس ختم ہو جاتے ہیں، ان کے بھروسے ختم ہو جاتے ہیں، وہ زندہ لاش کی طرح ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھے ہیں بہت سے لوگ، خود اپنے ہی آپ کو چیک کر لیں کتنے لوگوں نے، کتنے رشتے داروں نے کتنی اذیتیں دی ہوئی ہیں آپ لوگ۔ دوسری طرف مسلمانوں کے ساتھ نجاشی جو حسن سلوک کر رہا تھا اس کی بھی انہیں جلن تھی، مشرکین مکہ کو، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ وہ دوبارہ حبشہ ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ اب کی بار 82 یا 83 مرد اور 18 عورتوں نے ہجرت کی، اور ظاہر ہے کہ یہ ہجرت پہلی ہجرت سے زیادہ پرمشقت تھی، کیونکہ قریش چوکنے تھے اور مسلمانوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر! لیکن مسلمان ان سے کہیں زیادہ چوکنے، باحکمت اور صاحب استقامت ثابت ہوئے، اور ان کی ساری دھر پکڑ کے باوجود حبشہ کو نکل گئے، مطلب یعنی کہ سمجھداری کے ساتھ وہ سب نکل گئے۔ مسلمانوں کی واپسی کے لیے قریش کا حربہ۔
قریش پر یہ بات بہت گرا گزری کہ مسلمان ان سے چھوٹ کر ایک ایسی محفوظ جگہ جا پہنچے جہاں ان کی جان اور ایمان کو کوئی خطرہ نہیں۔ چنانچہ ان کی واپسی کے لیے قریش نے اپنے دو ہوشیار آدمیوں یعنی عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو حبشہ بھیجا جب یہ ایمان نہیں لائے تھے۔ یہ دونوں اس وقت مشرک تھے۔ اتنے بڑے صحابی گزرے یہ عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ، ان کا بہت بڑا نام ہے، لیکن اس وقت یہ مشرک تھے۔ انہوں نے حبشہ پہنچ کر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق سب سے پہلے پادریوں سے ملاقاتیں کی اور انہیں تحفے تحائف پیش کیے۔ چال بازی کر رہے تھے کہ ہماری بات مانیں گے۔ اچھا، تحفے تحائف پیش کر کے مدلل انداز میں اپنی آمد کا مقصد بتایا۔ ان سب نے حامی بھر لی۔ اس کے بعد نجاشی کے پاس آئے اور اسے بھی تحفے تحائف پیش کیے۔ پھر اصل مقصد کے لیے زبان کھولی اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان بھاگ آئے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے اور آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے۔ یہ ان کا حربہ تھا، یہ تو آپ کا دین بھی نہیں مانتے اور ہمارا بھی دین چھوڑ آئے ہیں، بلکہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جسے ہم جانتے ہیں نہ آپ۔ اس لیے ہمیں آپ کی خدمت میں ان کی قوم کے اشراف یعنی ان کے والدین، چچا اور کنبے قبیلے کے لوگوں نے بھیجا ہے تاکہ آپ انہیں واپس بھیج دیں، کیونکہ وہ لوگ ان پر نگاہ رکھتے ہیں اور ان کی خامی اور خرابی کو سب سے اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ جب ان کی یہ بات پوری ہو چکی تو پادریوں نے بھی منصوبے کے مطابق ان کی تائید کی جو نجاشی کے ساتھی تھے۔ لیکن نجاشی نے احتیاط برتی اور سوچا کہ دونوں فریقوں کی بات سننی چاہیے۔ ایک فریق کی تو سن لی، اب دوسری کی بھی سننی چاہیے، تبھی حق واضح ہو سکے گا۔ چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلایا اور پوچھا، یہ کیا دین ہے جس کی وجہ سے تم اپنی قوم سے الگ ہو گئے، پھر میرے دین میں داخل ہوئے، نہ دیگر ملتوں میں سے کسی کے دین میں داخل ہوئے ہو؟ اس کے جواب میں مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر بن ابو طالب نے کہا، حضرت جعفر بن ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، جعفر، ٹھیک ہے، ابو طالب کے بیٹے تھے نا، نے بات کی۔ انہوں نے کہا، اے بادشاہ، ہم جاہلیت والی قوم تھے، بت پوجتے تھے، بزرگوں کے جو بنا رکھے تھے وہ پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، برائیاں کرتے تھے، قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے، پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے، یعنی یہ ہمارا دین تھا جسے ہم نے چھوڑا ہے نا۔ ہمارا طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ ہم اس کی آلی نسبی یعنی کہ اس کی جو نسب نامہ تھا، اس کی آلی نسبی سچائی، امانت اور پاک دامنی کو جانتے تھے۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا کہ ہم اسے ایک مانیں اور اسی کی عبادت کریں اور اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں اور بزرگوں کو ہم اور ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قرابت جوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے، حرام کاری اور خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا، یعنی کہ ساری اچھی باتیں سکھائیں، اور بے حیائی کے کاموں، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز، زکوٰۃ اور روزے کا حکم دیا۔ حضرت جعفر نے اسلام کی اور بہت سے احکام بھی گنوائے، پھر کہا کہ ہم نے اس پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانا، اس پر ایمان لائے، اس کی پیروی کی اور اس کے لائے ہوئے دین الہی میں اس کا اتباع کیا۔ چنانچہ ہم نے صرف ایک اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور جو چیزیں اس نے حرام بتائیں انہیں حرام مانا اور جو چیزیں حلال بتائیں انہیں حلال مانا۔ اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی۔ اس نے ہم پر ظلم و ستم کیا اور ہمیں دین سے پھیرنے کے لیے فتنوں اور سزاؤں سے دوچار کیا، تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف پلٹ جائیں، اور جن گندی چیزوں کو حرام سمجھتے تھے انہیں پھر حلال سمجھنے لگیں۔ جب انہوں نے ہم پر بہت قہر و ظلم کیا، زمین تنگ کر دی، ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے، تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور آپ کو دوسروں پر ترجیح دی اور آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا، اور یہ امید کی کہ اے بادشاہ، آپ کے ہاں ہم پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ نجاشی نے یہ بات سنی تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سے کچھ قرآن پڑھنے کی فرمائش کی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی پر ایک کتاب بھی نازل ہوئی، اور انہوں نے
काफ हा या आइन स्वाद, कौन सी सूरत है ये? सूरह मरियम, यानी सूरत मरियम की इब्तिदाई आयात तिलावत की। उस पर नजाशी इस कदर रोया कि उसकी दाढ़ी तर हो गई, और तमाम पादरी भी इस कदर रोए कि उनके सहीफे तर हो गए। पकड़े होते थे ना उन्होंने अपने सहीफे। फिर नजाशी ने कहा, ये कलाम वो कलाम जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे, दोनों एक ही चश्मा है, एक ही शमा के उजाले हैं। इसके बाद कुरैश के दोनों नुमाइंदों को मुखातिब करके कहा, तुम लोग चले जाओ, वल्लाह मैं इनको तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता, और ना इनके खिलाफ कोई चाल चली जा सकती है। दूसरे दिन उमर बिन आस ने एक खतरनाक तदबीर इख्तियार की। नजाशी से कहा कि ये लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में एक बड़ी खतरनाक बात कहते हैं। इस पर नजाशी ने मुसलमानों को फिर बुलवाया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में सवाल किया। हजरत जाफर ने कहा, हम उनके बारे में वही बात कहते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, यानी वो अल्लाह के बंदे हैं, उसके रसूल, उसकी रूह और उसका वो कलमा है जिसे अल्लाह ने कवारी पाक दामन मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ इल्का किया था। इस पर नजाशी ने जमीन से एक तिनका उठाया और कहा, अल्लाह की कसम, जो कुछ तुमने कहा है, इसे ईसा अलैहिस्सलाम इस तिनके के बराबर भी बढ़कर ना थे। यानी कि जो कुछ तुमने कहा है, इससे ईसा अलैहिस्सलाम इस तिनके से बराबर भी बढ़कर ना थे। जाओ तुम लोग मेरी मेरी कलमरू में अमन और अमान से रहो। जो तुम्हें गाली देगा उस पर तावान लगाया जाएगा, जो तुम्हें गाली देगा उस पर तावान लगाया जाएगा, जो तुम्हें गाली देगा उस पर तावान लगाया जाएगा। यही 3 मरतबा कहा। मुझे सोने का पहाड़ भी मिले तब भी गवारा नहीं कि मैं तुम में से किसी को सताऊं। यानी कि उसने इतनी अच्छी बात की, वो समझ गया ना कि सच्चा दीन लेकर आए। इसके बाद हुक्म दिया गया कि कुरैश के नुमाइंदों को उनके तोहफे तहाइफ वापिस कर दिए जाएं। चुनाचा ये दोनों साहिबान मुंह लटकाए मक्का लौटे और बताए कि मुसलमानों ने अच्छे दयार में अच्छे हमसाये के साथ कयाम किया है। ये था आज का सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला। और इंशाल्लाह मुशरिकीन की हैरत हम जो है अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में। और पेज नंबर है 135 से हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमारा यहाँ बैठना और यहाँ सुनना, इस मजलिस में आना कबूल फरमाए और हमारी ख़ताओं से दरगुजर फरमाए। और अल्लाह ताला हमें ऐसी मजलिस से कायम रखने और इन पर अमल और इनसे जो हम सीखते हैं और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला हमारी ख़ताओं से दरगुजर फरमाए। हमारी जो दिली हाजात हैं, जो दिली मुरादें हैं, अल्लाह ताला उसे पूरा फरमाए। हमारी मुश्किलें आसान फरमाए, हमारे ईमान को साबित रखे, खात्मा बिल ईमान फरमाइए। ए अल्लाह, हम आपसे हर तरह की आफियत का सवाल करते हैं, आपसे आपकी रज़ा, आपसे आपकी मोहब्बत और आपसे आपकी आपकी रज़ा, आपकी मोहब्बत और आपकी अ, और आपकी तरफ से हिदायत के तलबगार हैं या इलाही, और आपकी रहमत के तलबगार हैं। हम पर अपना खास करम और अपनी रहमत फरमाइए और हमसे राज़ी हो जाइए। हम सबको दिलों की राहत और सुकून वाली ज़िंदगी और ईमान वाली ज़िंदगी और अमल वाली ज़िंदगी अता फरमाइए। ऐसे अमल की तौफीक दीजिए कि जिसके करने से आप राज़ी हो जाएं। और हम सबको कब्र के खौफ और कब्र के अजाब से महफूज रखिए। और हम सबका ईमान खात्मा बिल ईमान कीजिए। और ए अल्लाह, हमें आखिरत के दिन की शर्मिंदगी से महफूज फरमाइए। आखिरत में अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाइए। अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से हौज़े कौसर का पानी और उनकी शिफात नसीब फरमाइए। और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बत नसीब फरमाइए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा और सहाबियात, उन सब से मुलाकात का शर्फ नसीब फरमाइए। आमीन सुम आमीन। इसी दुआ के साथ आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में इंशाअल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी। और आज संडे है, फ्राइडे सैटरडे संडे हमारी क्लासेस होती हैं। फ्राइडे सैटरडे संडे इंशाल्लाह अब ये क्लासेस का सिलसिला जारी रहेगा। और अल्लाह ताला की मदद के साथ जो कुछ मुश्किलात आई वो आसान हो गई, जो मसले आए वो आसान हो गए।
اللہ تعالیٰ نے ساری مشکلیں آسان کر دی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے سے بھی مشکلات میں آسانی فرمائے اور مشکلات سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔